السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 46 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وقفینا علی آثارہم بین یدیہ من التوراۃ، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اسے انجیل دی، فیہ ہدی و نور، جس کے اندر ہدایت اور نور تھا۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور جو اس سے پہلے تورات میں جو کچھ تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت کا ذریعہ تھی اور نصیحت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے جو متقین۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ فی، اس کے ذریعے سے جو اللہ نے اس کے اندر نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہیں فیصلہ کرتا بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو بس یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا اور اس کے اندر ہدایت اور نور تھی، اور اس کے ذریعے سے ہی انبیاء اور بعد والے ربانیین اور علماء فیصلہ کرتے تھے، اور اللہ نے اس کے اندر مختلف جو ہدایت کی باتیں نازل فرمائیں، خاص طور پہ